بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا خادم مولانا سید آصف رضا نقوی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں چونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور ایام فاطمیہ کے سلسلے میں انشاءاللہ دیگر مزید ویڈیوز پہ غور کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ایام فاطمیہ کی مزید ویڈیو آپ کو دیکھنے اور سننے میں ملیں گی۔ دیکھیے، جب بھی ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہیں اور خاص کر جب مصائب ہوتا ہے تو ہم آہ و بکا کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ جناب زہرا پہ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے خلاف آج تک ہم احتجاج کرتے ہیں اور ہمیں دکھ ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ہم نے اس منظر کو دیکھا نہیں، ان مناظر کو دیکھا نہیں، لیکن سن کر ہمارے اندر غم کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے جو کہ نہ تھمنے کا نام لیتی ہے۔ جب ہم اتنے 100 سال کے بعد سن کر روتے ہیں، پیٹتے ہیں، آو بکا کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو خود سوچیں کہ علی ابن ابی طالب پہ کیا گزری ہوگی۔ فاطمہ زہرا کے جانے کے بعد ان کے بچوں حسن حسین، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا پہ کیا گزری ہوگی۔ اور اگر ہمیں سن کر اتنا دکھ ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، تو کیا ہمارا دکھ اور درد علی سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یقیناً علی کا دکھ اور درد بہت زیادہ تھا، ہمارا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب سیدۃ نساء العالمین صدیقہ کبریٰ طاہرہ مرضیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دفنا چکے، دفنانے کے بعد اپنا دکھ اور درد بیان فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دکھ اور درد کو بیان کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس انداز میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کی بیٹی کی جانب سے، یعنی آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ سلام کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب۔ یا رسول اللہ، میری ہمت نے ساتھ چھوڑ دیا، میری توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ عظمیٰ اور آپ کی رحلت کے صدمہ جان کہہ پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر و شکیبائی ہی سے کام لینا پڑے گا، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لاحد میں اتارا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کی کہ آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا۔ میں نے، یا رسول اللہ، وہ مصیبت بھی، گویا کہ علی کہہ رہے ہیں، میرے لیے وہ مصیبت بھی بہت بڑی تھی، لیکن اس پہ بھی میں نے صبر کیا، تو اس مصیبت پہ بھی مجھے صبر کرنا ہوگا۔ اور پھر ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت فرماتے ہیں، اور یہ سنت علی ہے کہ جب بھی کوئی ہم میں سے جاتا ہے تو اس کی اطلاع دینی ہوتی ہے، تو فقط اگر اس کی تصویر لگا دی جائے اور اس تصویر کے نیچے یہ آیت لکھ دی جائے تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس عبد خدا کا انتقال ہو گیا ہے،
اب اسی مقام پہ یہ سب کچھ فرمانے کے بعد علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد اب ایک مرتبہ فرماتے ہیں اب یہ امانت پلٹا لی گئی ہے، گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی، لیکن میرا غم بے پایا اور میری راتیں بے خواب رہیں گی یا رسول اللہ، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اس گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہوئے ہیں. یعنی میں ہمیشہ میری جو راتیں ہیں وہ بے خواب ہو گئی ہیں اور میرا غم بڑھ گیا ہے بہت زیادہ، اور پوری زندگی جب تک میں زندہ ہوں اس غم میں مبتلا رہوں گا. یعنی فاطمہ مجھے یاد آتی رہے گی، یا رسول اللہ آپ مجھے یاد آتے رہیں گے، اور اس غم کو قبر کی لحد تک لے کے جاؤں گا. یعنی جو اللہ نے پسند کیا ہے میرے لیے اور وہ موت ہے، تو جب میری موت آ جائے گی تو اس کے بعد یہ غم جاتا رہے گا. وہ وقت آ گیا اور پھر فرماتے ہیں، جملہ سنیے گا، مومنین، عزادار، ماننے والوں، اے علی کے چاہنے والوں، اے فاطمہ زہرا کے ایام منانے والوں، اے مصائب بی بی سن کر رونے والوں، بہت رویا ہے علی، بہت رویا ہے علی. اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں رسول اکرم کی خدمت میں، یا رسول اللہ وہ وقت آ گیا کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائے کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکا کر لیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا مدینے میں کوئی عیسائی رہتے تھے؟ کیا مدینے میں کوئی یہودی رہتے تھے؟ کیا مدینے میں کوئی کافر رہتے تھے؟ مسلمان ہو چکے تھے. ہاں، اور سب نے ایکا کر لیا. علی فرماتے آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ فاطمہ پر ظلم کرنے کے معاملے پر سب نے ایکا کر لیا، سب نے ایکا کر لیا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، بڑا دکھ بھرے جملے ہیں علی ابن ابی طالب کے، بڑا دکھ بیان کیا ہے علی نے. فاطمہ زہرا کو دفن کرنے کے بعد یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں، اے حضرات گرامی، اے دکھ اور درد رکھنے والوں، اے ارباب انصاف، علی کے یہ جملے قیامت تک ہم پڑھ کر روتے رہیں گے. اور ایک مرتبہ فرمایا، سنیے گا، آپ کی بیٹی آپ کو کیا بتائے گی، آ کر بتا رہی ہے، بتائے گی کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکا کر لیا. اور پھر فرمایا آپ ان سے پورے طور پر پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں. اور دکھ بھرا جملہ فرمایا، یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئیں. ہاں عزیزو، ساری مصیبتیں بیت گئی، اس دربار سے خالی لٹایا گیا. یہ بات کی بات ہے، اس سے پہلے گھر پہ حملہ کیا گیا، فاطمہ کی پسلیوں کو توڑا گیا، عزاداروں چہرہ زخمی کیا گیا، تماچا مارا گیا، بی بی کے در زمین پہ آئے، ہاتھوں پہ درے مارے گئے. مدینے کے لوگ اس پہ ایکا کر کے آ گئے. ہاں عجیب، ساری مصیبتیں بیت گئیں فاطمہ پر، حالانکہ آپ کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، زیادہ عرصہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں ہوا، لیکن فاطمہ پر ساری مصیبتیں بیت گئی. اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھی، ابھی تو آپ کے تذکرے زبانوں پہ جاری و ساری تھے کہ آپ کی بیٹی پر ساری مصیبتیں بیت گئی. ہاں عزیزان گرامی قدر، پھر علی فرماتے ہیں، کس کو اپنا دکھ درد بیان کر رہے ہیں؟ فاطمہ زہرا کے والد ماجد، اللہ کے رسول، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ہاں اللہ اکبر، آپ دونوں پر میرا سلام، یعنی اے رسول اللہ آپ پر بھی سلام، آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا پہ بھی میرا سلام. اور فرمایا آپ دونوں پر میرا سلام رخصتی ہو. رخصتی، میں یہاں سے جا رہا ہوں قبر سے، آپ دونوں پر میرا سلام رخصتی ہو. نہ ایسا سلام کہ جو کسی ملول و دل تنگ کی طرف سے ہوتا ہے. اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا،
ہاں اگر میں جا رہا ہوں سلام رسلی کر کے تو ایسا نہیں ہے کہ میرا دل آپ سے بھر گیا ہے، اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدہ سے بدظن ہوں جو اللہ نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، خطبہ نمبر 200 کے اندر آپ جائیں گے نا نہج البلاغہ میں، یہ درد بھرے جملے امیر المومنین کے آپ کو مل جائیں گے۔ اور جب تک علی زندہ رہا فاطمہ کو یاد کرتے رہے، جب تک علی زندہ رہا علی کو نہیں بھولا۔ وہ وقت کے جب ایک کر کے آ گئے تھے اور علی کو وہ وقت نہیں بھولا کہ غسل دیتے دیتے علی رو پڑا اور پتہ چلا کہ فاطمہ زہرا کی پسلیوں کو بھی توڑ دیا گیا ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، ایام فاطمیہ کو مناؤ، ایام فاطمیہ کی مجالس کو برپا کرو، ایام فاطمیہ کے جلوسوں کو نکالو، اور ایام فاطمیہ کے ذریعے سے بی بی کے دشمنوں کو بے نقاب کرو، اور اس حد تک بے نقاب کرو کہ لوگوں کے سامنے بالکل حق واضح ہو جائے، اور اگر کوئی پھر بھی حق کو نہ مانے تو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ اور جو بی بی کے حق کو تسلیم نہ کرے، جو بی بی کے حق کو نہ مانے، تو یقیناً ہمارے نزدیک وہ انسان نہیں ہے۔ پس عزیزان گرامی قدر میرے محترم، ہمیں چاہیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے اس دنیا کو منور کریں، ان کے خطبات، ان کے فرامین لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں تک پہنچا کر اپنا حق کے منصبی ادا کر سکیں کہ ہمارا فرض ہے کہ بی بی کی تمام ہونے والے مظالم لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری لیں، اور تاکہ یہ سن کر لوگ اس طرف راغب ہوں اور آئیں، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم کرنے والے جتنے، جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امت نے پورا ایکا کر لیا تھا، جو بھی اس دروازے پہ گئے ہیں اور جنہوں نے یہ مظالم ڈھائے ہیں، ہمارا ان سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی واسطہ ہے، ان سے ہم بیزار ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا وہ ہے کہ جب بھی آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے، فقط کھڑے نہیں ہوتے، چند قدم آگے چل کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال کرتے اور پھر اپنی مسند پہ بٹھاتے، اور جب بھی آپ فاطمہ کے گھر پہ جاتے تو کھڑے ہو کر بلند آواز سے انما یرید اللہ کی آیت کی تلاوت فرماتے اور کہتے بیٹی فاطمہ مجھے اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں۔ فاطمہ فرماتی کہ بابا جب کوئی باپ اپنی بیٹی کے گھر آتا ہے تو کیا اس کو اجازت کی ضرورت پڑتی ہے؟ آپ اجازت کیوں لیتے ہیں؟ تو میں یہی کہوں گا کہ یقیناً نہیں فاطمہ جیسا کسی کا باپ ہوگا، اور نہ ہی رسول جیسی کسی کی بیٹی ہوگی۔ میرا فاطمہ زہرا پہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ سلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔